بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ غازی عباس علمدار کون تھے اور دشمنوں میں ان کا خوف کیوں تھا۔ ان کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی دشمن ڈر جاتے تھے اور محض 12 سال کی عمر میں میدان جنگ میں جیت حاصل کی۔ اسی لیے دوستوں پورے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کروایا۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی کو اسلام میں سب سے طاقتور مانا گیا ہے اور انہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب حضرت علی کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی یعنی کہ حضرت فاطمہ سے ہوا تو ان سے انہیں 2 بیٹے ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ مگر جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اس کے بعد حضرت علی پریشان رہنے لگے اور انہوں نے اپنے بھائی عقیل سے یہ گزارش کی کہ وہ ان کے لیے ایک ایسی عورت ڈھونڈے جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو حضرت حسن حسین کی کربلا میں مددگار بنے۔ اس کے بعد حضرت علی کے بھائی عقیل نے بنو کلبیہ کی خاتون فاطمہ بنت حجرام کا نام پیش کیا جنہیں ام البنین بھی کہا جاتا ہے اور جو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ دوستوں اس کے بعد حضرت علی نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور اس کے کچھ عرصوں بعد ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عباس۔ دوستوں عباس کا معنی ہے شیر، ایک ایسا شیر جن سے دوسرے شیر ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ دوستوں ایک بار حضرت علی نے اپنے بیٹے عباس کو گود میں اٹھایا اور رونے لگے۔ اس کے بعد ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے کے بازو حسن حسین کی مدد کرتے ہوئے اپنے تن سے جدا ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اس کے دونوں بازوؤں کے بدلے اللہ پاک اسے 2 پر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عباس علی اپنے دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ پلے بڑھے لیکن انہوں نے کبھی بھی خود کو ان دونوں کے برابر نہیں سمجھا۔ حضرت عباس ہمیشہ ہی حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنا امام سمجھتے تھے اور اللہ پاک نے حضرت عباس کو بہت ہی نورانی شکل عطا فرمائی۔ دوستوں روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت غازی عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ دوستوں حضرت عباس کے خوبصورت چہرے اور اپنی بلند قامت کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے امیر معاویہ کے خلاف جنگ لڑی تو حضرت عباس نے حضرت علی کا لباس پہنا اور بالکل اپنے والد حضرت علی کی طرح جنگ لڑی۔ لوگ انہیں حضرت علی ہی سمجھ رہے تھے اور جب حضرت علی میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیران رہ گئے اور اس موقع پر حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے بیٹے عباس ہیں اور بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اور یہی وجہ ہے دوستوں کہ حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں حضرت عباس علی کی زندگی کا اہم واقعہ معرکہ کربلا میں شرکت کرنا ہے جس میں انہوں نے اپنے بھائیوں کی حفاظت کر کے ایمانداری اور وفاداری کی ایک بہت بڑی مثال پیش کی۔ حضرت عباس ہمیشہ مدینہ میں حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے اور اپنی جوانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عبادت میں گزار دی۔ بنی ہاشم میں حضرت عباس کا خوب دبدبا تھا اور بنی ہاشم کے 30 جوان حضرت حسن حسین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ رہتے تھے اور حضرت عباس ان جوانوں کے امیر تھے۔ اور جب یزید بن معاویہ سن 61 عیسوی کو تخت نشین ہوتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ فوراً امام حسین کو حراست میں لیا جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے۔ لہٰذا لشکر شام جب مکہ پہنچتی ہے اس وقت امام حسین کربلا روانگی کی تیاری کر رہے تھے اور اس موقع پر
حضرت عباس علی نے اپنے بھائی کی حمایت اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف مکہ میں ایک زبردست خطبہ دیا اور اس وقت آپ کی عمر 34 سے 35 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت عباس علی کو لشکر حسین کا علمدار ثابت کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کے ساتھ اور 72 سینکوں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے، جہاں 30,000 سے زیادہ یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے انہیں راستے میں ہی روک لیا اور فرات کا پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے لشکر حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن حضرت امام حسین نے حضرت عباس علی کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک حضرت عباس علی حسینی لشکر میں موجود تھے، تب تک یزیدی لشکر کے کوئی بھی سپاہی چین سے نہ سو سکا۔ جب عاشور کی رات حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر وہ یہاں سے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی فرمانے لگے، یا حسین، ایسے حالاتوں میں ہم آپ کو اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، اور اپنی آخری سانسوں تک ہم ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ جب 10 محرم روز عاشورہ کو حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا تو بچے پیاس کے مارے رونے لگے، اور ایسا منظر دیکھنے کے بعد حضرت عباس علی سے رہا نہ گیا اور وہ پانی کی تلاش میں پانی لینے نکل گئے، اور عمرو سعد ملعون نے پانی کی طرف 4,000 سپاہیوں کا لشکر کھڑا کر رکھا تھا۔ جب حضرت عباس علی پانی کی طرف آگے بڑھے تو عمرو بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے، اور حضرت عباس علی علیہ السلام سے ان کی شدید جھڑپ ہو گئی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کی طاقت کے آگے کون ٹک سکتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عباس علی علیہ السلام نے دشمنوں پر تابڑتوڑ حملے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے پانی میں ہاتھ دیا تاکہ پانی پی سکیں، مگر انہیں یاد آیا کہ ان کی معصوم بھتیجی حضرت حسین کی بیٹی شکینہ پیاس کے مارے تڑپ رہی ہے۔ تو حضرت عباس علی نے یہ گوارا نہ سمجھا کہ پہلے خود پانی پئیں۔ اس کے بعد انہوں نے برتن میں پانی بھرا اور خیمے کی طرف نکل پڑے، مگر اچانک راستے میں ہی یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عباس علی کے دونوں بازو زخمی ہو گئے، اور انہوں نے پانی کے مشک کو اپنے کندھوں پر لے لیا، اور اس کے بعد جنگ ہو گئی۔ جب حضرت عباس علی کی تلوار کسی پر بھی پڑتی تو اس کے ٹکڑے کر دیتی، اور اس کے بعد حضرت عباس علی نے سینکڑوں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر ایک یزیدی سینک نے پیٹھ پیچھے سے آ کر حضرت عباس علی کے بازوؤں پر وار کر دیا اور ان کے بازو کٹ گئے، اور اتنے میں حضرت حسین علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ زخمی حالت میں حضرت عباس علی نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، میرے بھائی یا حسین، اور اتنا کہہ کر وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آج عباس کی شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ پانی کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، اور ہاشمیوں کا یہ چاند 10 محرم 61 ہجری کو فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی غازی عباس علمدار کی شان، جس میں حضرت عباس علمدار نے اپنی وفاداری اور ایمانداری کی مثال پیش کی، جنہوں نے 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر سچائی اور ایمانداری کی لڑائی لڑی، اور یہ ثابت کر دیا وفاداروں میں سب سے وفادار حضرت عباس علمدار۔ دوستوں، ذرا یاد کریے اس منظر کو جب حضرت عباس علمدار نے اپنے آپ کو سچائی کی راہ میں قربان کر دیا اور شہید ہو گئے، اور سلام ہے ان کے اس جذبے کو جسے اسلام میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھا حضرت عباس علمدار کے پیدائش ہونے سے لے کر شہید ہونے تک کا واقعہ، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔